بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس انتہائی اہم اور نورانی گفتگو میں ہم اس مبارک اور پرنور رات یعنی لیلۃ القدر کی نماز، اس کی صحیح تعداد، رکعات اور نیت کے درست طریقے پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس فضیلت والی رات میں، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، جی جان سے عبادت تو کرتے ہیں، لیکن نادانستگی میں کچھ ایسی غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں جن کی بروقت اصلاح اور درستگی بے حد ضروری ہے۔ آج کے اس خاص بیان میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی اور باریک بینی سے احاطہ کریں گے کہ لیلۃ القدر کے نوافل کی نیت کس طرح کرنی ہے، کیا ان میں کسی مخصوص سورت کی تلاوت لازمی ہے، اور کیا اس عظیم رات کی برکات سمیٹنے کے لیے پہلے سونا ضروری ہے، یا پھر جاگتے ہوئے بھی یہ رات رب کی بندگی میں گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ لیلۃ القدر کا وقت شرعی طور پر کب شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے مبارک اور قبولیت والا لمحہ کون سا ہے، اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس رات میں مجموعی طور پر کتنی رکعات ادا کرنا سنت اور مستحب ہے۔ یہ تمام علمی اور روحانی باریکیاں میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ایک ایک لمحے کو پوری توجہ سے سنیں اور اسے ہرگز نظر انداز نہ کریں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اس سے نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ بہت سی عام غلط فہمیاں بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس کی شان میں خود خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی آج کی یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے بلکہ فیصلوں کی وہ گھڑی ہے جب آسمانوں سے وہ احکامات صادر ہوتے ہیں جو لیلۃ القدر کی عظمت کے گواہ ہیں۔ آج وہ رات ہے جب زمین پر فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر پیاسوں کو بلا رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب جسے میں بخش دوں۔ اگر آج اس شب قدر میں بھی توبہ کے آنسو نہ بہے اور اپنے نصیب کی بہتری کے لیے ہاتھ نہ اٹھے تو یاد رکھیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید اگلے سال یہ مہلت نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ رزق کی تنگی یا قرض کے بوجھ سے پریشان ہے تو آج میں آپ کو وہ 12 رکعت نفل پڑھنے کا وہ مخصوص اور مجرب طریقہ بتاؤں گا جو رب ذوالجلال کو اس قدر پسند ہے کہ اسے پڑھنے والے کی تقدیر کے بند تالے فرشتے کھول دیتے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر شب قدر ہی اتنی خاص کیوں ہے؟ تو سنیے، یہی وہ رات ہے جس میں لوح محفوظ سے قرآن پاک کا نزول ہوا اور فرشتوں نے سلامتی کے پرچم لے کر اترتے ہیں۔ یہ 12 رکعات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ جب بندہ اپنی میٹھی نیند قربان کر کے سجدے میں گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فخر سے فرماتا ہے کہ گواہ رہو، اس نے میری خاطر آرام چھوڑ کر اب اس کی جھولی بھرنا میرا کام ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جیسے تالا صحیح چابی کے بغیر نہیں کھلتا، ویسے ہی یہ 12 رکعات نفل نماز وہ ماسٹر کیز ہے جو تبھی پوری قوت سے کام کرتی ہے جب ان کے ساتھ وہ 4 خاص وظائف شامل کیے جائے جن کا ذکر میں ابھی کروں گا۔ اگر آپ نے صرف نفل پڑھے اور ان وظائف کو چھوڑ دیا تو
آپ اس عظیم روحانی برکت سے شاید پوری طرح فیضیاب نہ ہو سکے۔ بہت سے لوگ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال بھی عبادت کی تھی مگر حالات نہیں بدلے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ نے ان نوافل کے ساتھ وہ مخصوص ذکر بھی کیا تھا جو اس رات کی تاثیر کو کھینچ کر لاتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور روحانی وظیفہ بتانے والا ہوں کہ جیسے ہی آپ نفل کی پہلی 2 رکعت کے بعد پہلے وظیفے کی طرف بڑھیں گے، آپ کو اپنے قلب میں یعنی اپنے دل میں وہ سکون اور یقین محسوس ہوگا جو ناقابل بیان ہے۔ یہ 12 رکعات دراصل وہ 12 روحانی سیڑھیاں ہے جو آپ کو عرش الہی کے اس قدر قریب کر دیں گے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ کن فیکون کی طاقت پا لے گا۔ ذرا سوچئے کہ اگر آج اس رات میں آپ کے رزق کے فیصلے میں تنگی لکھ دی گئی تو سارا سال محنت کے باوجود وہ تنگی دور کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ نفل اور وظائف ادا کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی تقدیر کا قلم بدل دے گی۔ میں آپ کو وہ مکمل ترتیب سمجھاؤں گا تاکہ ایک سیکنڈ کی بھی غلطی نہ ہو۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جن کی دعائیں بظاہر قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ آج کی یہ رات بندشیں توڑنے اور دیواریں گرانے کی رات ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اس معجزاتی عمل کو جاننے کے لیے میرے پیارے بھائیوں اور معزز بہنوں، اب وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ پیچھے چھوڑ کر اس رب کے سامنے جھک جائے جو ہمیں پکار رہا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب تقدیریں لکھی جا رہی ہے۔ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہے پوری یکسوئی سے آمین کہے۔ کیا معلوم کس کی آمین ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، ہم گنہگار تیرے دربار میں حاضر ہے۔ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہماری بدبختی کو خوش بختی میں بدل دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جن پر قرض کا بوجھ ہے، ان کی غیب سے مدد فرمایا۔ اللہ، جن کی بیٹیوں کے نصیب بند ہے، ان کے نصیب کھول دے۔ بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت آمین کہہ رہا ہے اس کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ آمین۔ اس دعا کے بعد اب ہم اس مخصوص عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ 12 رکعات اکٹھی نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہر 4 رکعات کے بعد ایک خاص وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل صلاۃ الخیر یا وسعت رزق کی نیت سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی یہی ترتیب رکھے۔ سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت مزید پڑھیں جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ 4 رکعات ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو نورانی کر دیں گی۔ ان کے فوراً بعد مصلی سے ہلے بغیر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد شروع کرے، کیونکہ یہ کلمہ آپ کے دل کی زمین کو صاف کرتا ہے تاکہ قبولیت کی فصل اگ سکے۔ آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ 2000 مرتبہ پہلا کلمہ مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کے گرد ایسا حفاظتی حصار بنا دے گا کہ سال بھر کوئی دشمن
یا بری تقدیر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس کے بعد دوبارہ 4 رکعت نفل کی نیت کرے جو نحوست اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے ہے۔ ان میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اگلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ ان سے فارغ ہوں گے، اب باری ہے دوسرے وظیفے کی، جو ان نوافل کا نچوڑ ہے۔ آپ نے نہایت ادب و احترام سے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود نہ ہو وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ درود کی برکت سے آپ کی الجھنیں برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اب بقیہ 4 رکعت نفل کی باری ہے، جو تقدیر کے فیصلے پر مہر لگوانے کے لیے کافی ہے۔ ان میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص اور دوسری 2 میں بھی 50 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ جو شخص اس رات 100 بار سورہ اخلاص ان نوافل میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ نفل مکمل ہونے کے بعد اب باری ہے استغفار کی، جو لکھے ہوئے کو مٹاتا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ عدد ہے جو فتح و نصرت کی علامت ہے۔ استغفار کے بعد اب وہ آخری اور سب سے طاقتور چابی یعنی چوتھا وظیفہ سن لے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 41 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستو اور میری پیاری بہنوں، میں نے آج اپنا حق ادا کر دیا اور وہ امانت آپ تک پہنچا دی جو نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس رات کو سو کر گزارتے ہیں یا رب کو منا کر۔ یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، کیا معلوم زندگی دوبارہ یہ موقع دے یا پھر نہ دے۔ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائے، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بگڑی بن جائے اور اس کا اجر آپ کو قیامت تک ملتا رہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ ہم ایمان کے سفر میں ساتھ رہے۔ کمنٹس میں اپنی دعا اور نام ضرور لکھے۔ میں آج کی اس رات اپنے ہر ویوز کے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔